اب اس نے کہا قد غلب علیہ الوجع کہ عقل کام نہ دے رہا تھا. یہ کس نے ترجمہ کیا؟ عقل کام نہیں دے رہا تھا. غلب علیہ الوجع، غلب علیہ الوجع کا مطلب یہ ہے کہ درد شدید ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو پتہ نہیں اس نے مخالفت کہاں سے لائی. حسبنا کتاب اللہ، یہ تو مخالفت تو نہیں ہے. کہتا غلب الوجہ کا مطلب ہے، شیخ صاحب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ لفظی ترجمہ کرو، میری طرف دیکھو شیخ صاحب، مطالعہ نہ کرو. شیخ صاحب میری طرف دیکھو کہ غلب الوجہ کا مطلب ہے اشتد علیہ الوجہ. کس بیوقوف نے بولا؟ کس احمق نے بولا کہ غلبہ کا مطلب ہے اشتدہ؟ اور کس احمق نے بولا ہے غلبہ کا مطلب ہے اشتدہ؟ غلبہ کا مطلب ہے کہ یہ شخص غلب علیہ، یہ اپنے درد کا مغلوب ہو چکا ہے، شکست کھا چکا اپنے درد کا. اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ غلبہ غالب بولتے ہیں پیروز کو، مغلوب بولتے ہیں شکست. غلب علیہ الوجہ، درد اس پہ حاوی ہو چکا ہے، درد اس پہ اس کو مغلوب، اس کے کس جگہ کو مغلوب کر دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علیہ، بے شک وہ اپنے درد کا مغلوب ہو چکا ہے. ان کا جسم یا ان کا فکر، جب اس قرائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہی یہی ہے، کیونکہ اس عبارت، ابھی میں آگے جا کر کو بتاؤں گا غلب الوجہ عبارت اخرى، کیونکہ بخاری کے نزدیک نقل بالمعنی جائز ہے. غلب الوجہ کا مطلب یہی ہے انہ یحجر، کہ یہ ہذیان کہہ رہے ہیں، کیونکہ غلب الوجہ کا مطلب یہ کہ ان کا فکر صحیح کام نہیں دے رہا، یہ اپنے درد ان پہ حاوی ہو چکا ہے. کیونکہ عربوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک شخص جب مریض ہوتا ہے تو وہ اس کا عقل کھو بیٹھ جاتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے. یہ عبارت نخرا اس کا ہے، اور بخاری نقل بالمعنی کا قائل ہے، یہ اسی کا دوسرے الفاظ ہیں. اور اگر کسی نے کہا کہ کہ حضرت عمر نے مخالفت کی، وہ راوی کا قول ہے. راوی کے قول کیوں لیں جب حضرت عمر کا قول اپنا موجود ہے؟ اس کا مجھے جواب دینا طارق بھائی، اس کا مجھے جواب دینا ضروری ہے کہ جب راوی کا قول، جب صاحب قول کا قول موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ ہمیں کافی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاغذ قلم نہ دو. کیا اس کتاب کے اندر، اس حدیث کے اندر موجود ہے ایسی کوئی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عمر نے کسی کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہا کہ نہ دو؟ نہیں، ایسی کوئی بات یہاں موجود نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا کہ دیکھیں، جس طرح میں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ، قرآن کے اندر تمام اصول موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی قرآن کے اندر ہے. تو یہ کہنا کہ حسبنا کتاب اللہ، یہ کہنا کہ حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ ہمیں کافی ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا وہ خود اقرار کر رہے ہیں. اب تم کیسے ان پر یہ الزام لگا رہے ہو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کو مانتا ہوں؟ تم کیسے الزام ان پر لگا رہے ہو کہ نہیں، تم اطاعت رسول نہیں مانتے ہو؟ یہ مخالفت کیسے لازم آئی؟ یہ تو عین اطاعت ہے، یہ تو میرے بھائی عین اطاعت ہے. آپ نے کہہ دیا کہ جابر کی حدیث وہ تو راوی کا فہم ہے، نہیں، اس کا مشاہدہ ہے، یہ روایت ہے، حجت ہے آپ پر. عبداللہ ابن عباس بھی جو رو رو کے کہتے تھے، اگر عبداللہ ابن عباس رو رو کے کہتے تھے ان الرضیہ کل الرضیہ، میں عبداللہ ابن عباس کی حدیث آپ کو دکھاؤں میرے محترم ناظرین. عبداللہ ابن عباس روتے تھے اور کہتے تھے یوم الخمیس وما یوم الخمیس، القارعۃ ما القارعہ، یوم الخمیس وما یوم الخمیس. یہ کس معنوں میں کہا جاتا ہے یوم الخمیس؟ یہ تفخیم امر اور تعظیم مصیبت کے لیے کہا جاتا ہے. اور پھر کہا ثم بکا حتی بل دمعه الحسباء، اتنے روتے تھے اس واقعے کو ذکر کر کے کہ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتا تھا. اور پھر ملاحظہ کریں عبداللہ ابن عباس حبر الامہ کا، یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے، ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ حدیث نمبر ہے 114، ان الرضیہ کل الرضیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الکتابہ. مصیبت، ساری مصیبت وہ مصیبت ہے، اسلام کے سارے مصائب کا جڑ یہی ہے. آئے ہائے ہائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں راضی ہو گئے؟ کیوں جھوٹ کہتے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں راضی ہو گئے؟ اچھا، ان الرضیہ کل الرضیہ، سب مصیبت کا جڑ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتابت کے درمیان لوگ حائل ہو گئے. وہ حائل کون ہوئے تھے؟ صحابہ کے تو دو گروہ تھے نا. ایک گروہ وہ ہے کہ کہتا کتاب لکھ دو، وصیت لکھنے دو. ایک گروہ جو مخالفت کرنے والا ہے. واضح بات ہے، کس سے نہیں کہا، عمر تو مخالفین کا لیڈر تھا، اس میں تو شک ہی نہیں ہے.
عمر جو مخالفین میں شامل تھا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے یا یہاں پر جی سر یا یہاں پر کیا ہے مخالفت نہیں کی عمر بن الخطاب نے. تو مخالفت کس نے کیا ہے؟ عمر نے اگر مخالفت نہیں کی وہ کون ہے جس نے اس کا نام بتاؤ ہمیں. عبداللہ ابن عباس کہتا ہے اسلام کے مسائل کا سارا جڑ اساس اسی سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہیں لکھنے دیا گیا. یہ کس نے نہیں لکھنے دیا گیا؟ نہیں لکھنے دیا. اگر عمر نے نہیں کیا اس کا نام مجھے بتاؤ, کسی کتاب میں دکھاؤ کس نے نہیں لکھنے دیا ہے.